علامہ صاحب واقع کربلا یزید کی بیعت نہ کرنا انسانی تاریخ کو کس طرح سے بدل دیا؟ آج امام حسین علیہ السلام آزادی کا استعارہ بن چکا ہے، ریزسٹنس کا سر جھکانا نہیں ہے، ظلم کے آگے ڈٹے رہنا ہے۔ اقتدار حکمرانوں کو پتھر بنا دیتا ہے۔ مست شدہ لوگ ہوتے ہیں، قانون کہاں ہے، آئین کہاں ہے؟ صحابہ کرام کے حوالے سے اہل سنت زیادہ حساس ہے، علماء کرام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ فرقہ پھیلانا حرام ہے، حرام ہے۔ اہل سنت ہماری جان ہے، مین پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو ابراہم اکارڈ ہے یہ کتنا خطرناک ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کرنا، ظلم و ستم کو تسلیم کرنا، قتل و غارت گری کو تسلیم کرنا۔ پاکستان کا اس میں کیا کردار ہونا پاکستان چاہیے؟ جو بھی حکومت یہ کام کرے گی نا، عوام سے اٹھا کے باہر کرنے گے۔ میں آپ کی بات سے کیا سمجھوں؟ جس کشتی میں یہ سوار ہے نا، عوام اس کشتی کو سمندر میں غرق کر دیں گے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، بڑی تحریک نہیں چلا سکتے۔ 26 کروڑ انسان، اگر 1 کروڑ بھی باہر نکل آئے کوئی ٹھہر سکتا ہے ان کے آگے؟ وہ موڑ میں نہیں لگتے، لیکن لوگ عمران خان کے ساتھ انٹیکٹ ہیں، لوگ بہادروں کو پسند کرتے ہیں، دلیروں کو، سچوں کو، غیرت مندوں کو۔ سیاست اس کو حق اور باطل کا مارکا نہ بنائیے۔ سیاست ہے کو باطل۔ 9 مئی آپ کے خیال میں ایک سانحہ تھا؟ ایک فاسٹ فلیگ تھا، عمران خان کا کردار نہیں ہے اس میں۔ آپ جو لوگوں کو اٹھا کے مار رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں پوچھتے؟ کیسے پوچھیں؟ کیوں کیسے پوچھیں؟ کیوں کیا ہے یہ؟ معافی کی بات کہتے ہیں، وہ معافی مانگے عمران خان، غیر مشروط وہ معافی مانگے کہ چکنی انہوں نے کی، عوام کے حق میں ڈاکہ ڈالا، معافی مانگے گے؟ وہ کون معافی مانگ رہے تھے؟ نہیں کوئی ڈرتا ان سے۔ معافی مانگنی ہے تو وہ مانگے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار MWM کو جوائن کرتے مخصوص نشستیں کو مل سکتی تھی، کس نے اس فیصلے کو تبدیل کروایا؟ یہ مجھے نہیں پتا کون تھا، آپ بتانا نہیں چاہتے؟ میرا تعلق عمران خان کے ساتھ ہے۔ آخری ملاقات کب ہوئی تھی آپ کی خان صاحب سے جیل میں؟ 5 مہینے پہلے۔ کیا ان کا عزم تھا؟ خان صاحب عزم کا پہاڑ ہے، پر امید ہارنے والا نہیں ہے۔ مجھے کیوں اچھا لگتا ہے، وہ دلیر ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ کسی خواہش کا اظہار کیا انہوں نے؟ کہا کہ شہادت کی موت اپنے وطن کے، اس کی آزادی کی خاطر، اپنے وطن کے عوام کے حقوق کی خاطر۔ یوم عاشور کے بعد احتجاج کی کال، اب ایسا کیا ہو جائے گا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے PTI کے جو باہر لیڈرشپ ہے اس کے فیصلوں کے اوپر، وہ کیا کرنا ہے۔ میں سمجھ گئی آپ کا جواب۔ منڈاپور خان صاحب کی بہترین چوائس تھے، بہت زیادہ ریزرویشن ہے، بہتر چوائس ہوتا تو اس کا انتخاب ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں زیب، اور آج پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، جو کہ سربراہ ہیں مجلس وحدت المسلمین۔ السلام علیکم علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا۔ مجھے پتا ہے کہ آج کل تو آپ بہت مصروف ہوتے ہیں۔ شکریہ آپ کا، انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں ہمارا بیٹھنا، گفتگو کرنا ہم سب کے لیے مفید ہوگا انشاءاللہ۔ علامہ صاحب واقع کربلا کے اوپر تو ہم سارا سال ہی گفتگو کرتے ہیں، لیکن محرم اور عاشور اس پہ خاص طور پہ تو یہ دن جو ہے وہ حضرت امام حسین اور ان کی خاندان کی جو اتنی عظیم قربانی تھی اس کو بیان کرنے کا، اس کو یاد کرنے کا ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے بنیادی اور اہم بات ہے وہ یہ کہ یزید کی بیعت نہ کرنا، یہ جو فیصلہ کیا گیا اس میں آپ کے خیال میں اس نے انسانی تاریخ کو کس طرح سے بدل دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، یزید کی بیعت کا انکار کیا، اور مدینہ سے جب نکلے تو کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں مدینہ سے نکلا ہوں، میں نے خروج کیا ہے، نکلا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنی نانا کی امت کی اصلاح کی ڈیمانڈ اور مطالبہ لے کے نکلا ہوں۔ یعنی میرے نانا کی امت میں ایک ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اتنی یہ گر گئی ہے کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی اس نے بیعت کر لی ہے۔ کتنا انسان گرے، کتنا انسانی جو مقام ہے اس سے ڈھہ جائے کہ یزید کی بیعت کر لے۔ علامہ صاحب ایسے یہ کتنا بڑا پیغام ہے کہ ظلم کے آگے نہیں جھکنا، کسی ظالم کی بیعت نہیں کرنی۔ لیکن یہ جو اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، آپ دیکھیں، وہ ہے سفاکیت کا۔ اب سامنے والے بھی تو کلمہ گو مسلمان ہی تھے نا، تو کلمہ تو دلوں کو نرم کرتا ہے۔ ان لوگوں کے دل اتنے سخت کیسے ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے اتنی جرأت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، ان کے نواسے کو خاندان سمیت شہید کر دیا۔ قرآن کہتے ہیں ننزل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے نا، اس میں شفا ہے اور رحمت ہے صاحبان ایمان کے لیے۔ اگلا حصہ ہے ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اور یہی قرآن جو اللہ نازل کرتا ہے ایمان والوں کے لیے شفا ہے اس میں اور رحمت ہے اس میں، یہی قرآن لا یزید الظالم، یہ ظالمین میں اضافہ نہیں کرتا الا خسارہ، سوائے گھاٹے کے، وہ اور گرتے ہیں اور پست ہوتے ہیں۔ یہی قرآن جب ایک جیسے نا ایک نجس برتن میں دودھ ڈال دیں وہ بھی نجس ہو جائے گا، جی، یہی قرآن جب ظالم پڑھتا ہے، ظالم کے دل و دماغ میں جاتا ہے، ذہن میں جاتا ہے، لا یزیدو، یہ زیادہ نہیں کرتا ظالمین میں الا خسارہ، سوائے گھاٹے کے۔ جب صاحبان ایمان پڑھیں گے، متقین پڑھیں گے، ان کو شفا ملے گی، ان کو اللہ کی رحمت ملے گی۔ جب ظالم پڑھے گا، یزید جیسے لوگ، قاتل، انسانیوں کے بنیادی حقوق پامال کرنے والے،
رائٹ ٹو لیو چھیننے والے جب یہ پڑھیں گے تو یہ اور گھاٹے میں اور خسارے میں اور بدتر ہو جائیں گے. مطلب طاقت اقتدار جو ہے وہ حکمرانوں کو پتھر بنا دیتا ہے, ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے, فیہ کالحجارۃ واشد قسوہ, یہ پتھروں کی طرح ہو گئے, بلکہ پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یہ ایسی ہوتا ہے جیسے بارش برستی ہے, ایک زمین ہوتی ہے جو نرم, اس میں رچ بس جاتی ہے, لیکن جو پتھر والی زمین ہوتی ہے اس پہ بارش کا کوئی اثر نکل جاتی ہے آگے. یہ اندر سے پتھر ہو جاتے ہیں, مسک ہو جاتے ہیں. یہ اصل میں ظاہری طور پر انسان ہوتے ہیں, اندر سے مسک شدہ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اور گھاٹے میں جاتے ہیں اور خسارے میں جاتے ہیں. اسی قرآن کی آیتوں کو استعمال کرتے ہیں ظلم کے لیے, فساد کے لیے, بے دینی کے لیے, عدل کے قتل کے لیے استعمال کرتے ہیں. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں, آپ یہ نہ کہیں کہ وہ نماز پڑھنے والے, قرآن پڑھنے والے, اذانیں دینے والے کیسے اتنے سخت ہو گئے. وہ مسخ ہو چکے ہوئے تھے, وہ بد کردار تھے, وہ ظالم تھے, وہ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے تھے, وہ قتل کرنے والے تھے. یہ کیسے, یہ انسان ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لیں, اگر پرانی امتوں میں کیا ہوتا تھا, لوگ جو ظلم کرتے تھے, فساد کرتے تھے, تو وہ مسخ ہو جاتے تھے, پتہ لگ جاتا تھا بلکہ کیا ہے. لیکن رسول پاک کی امت کے اوپر ان کی وجہ سے ایک جو ہے نا, ایک رحمت اللہ کی طرف سے کہ یہ قیامت کے دن یوم تبلی السرائر, اس دن یہ ان کی حقیقت سامنے آئے گی. کوئی انسان نہیں ہوگا ظاہری طور پر, اب انسان ہے, وہاں جب پیش ہوگا تو خدا کی بارگاہ میں ممکن ہے بدترین حیوانوں کی شکل میں ہو. بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ممکن ہے, یہاں تو ایک چہرہ ہے نا, کئی کی چہروں والا حیوان ہو, کئی کی چہروں والا, کیونکہ جو کچھ اس کے اندر ہے نا, جو بن گیا ہے اندر سے, یہ اس کا ظہور ہوگا, وہاں نکل کے سامنے آ جائے گا. آپ نے دیکھا نہیں ہے داعش کیسے لوگوں کو مارتی تھی, اللہ اکبر کہہ کے مارتے تھے. آپ نے دیکھا نہیں جب بسوں پہ دھماکے ہوتے تھے, اللہ اکبر کہہ کے دھماکے کرتے تھے, بچوں کو, عورتوں کو, لوگوں سے زندہ رہنے کا حق چھینتے تھے. یہ درندے اور وحشی. خدا کہتا ہے املی لہم ان قیدی متین, ہم انہیں مہلت دیتے ہیں لیکن ہماری پکڑ بڑی سخت ہے. بالکل. اچھا, یہ خدا کی پکڑ میں آ کے رہیں گے. میں یہ سوچتی ہوں کہ حضرت امام حسین بھی تو ڈیل کر سکتے تھے نا, اور کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ وہ جو اختیارات ہیں وہ حاصل کر سکتے تھے. تو پھر اس میں اصل پیغام کیا ہے کہ اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرنا, اور یزید کی جو ظالم ہے اس کی بیعت نہیں کرنی, جمے رہنا ہے اپنے نانا کے. امام حسین علیہ السلام نے جیت اور شکست کا معنی بدل دیا. جیت کسے کہتے ہیں اور ہار کسے کہتے ہیں, یہ بہت اہم چیز ہے. اگر درست اس کی سمجھنا ہمارے ذہن میں ہو نا, اگر جیت یہ کہیں گے سروں کے مینار بنا دینا, لوگ پھر ہلاکو خان بنیں گے, چنگیز خان بنیں گے. جیت یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سر کاٹ دیا آپ جیت گئے. جیت یہ ہے اور ہار یہ, اگر آپ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہیں اور سر نہ جھکائیں, ظالم کی بیعت نہ کریں, اس کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں, بولو آپ کی جان چلی جائے, آپ جیت گئے. اور ظالم ہار گئے کیونکہ وہ آپ کو جھکا نہیں سکا ہے, جو وہ چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا. جیت اور شکست کا معیار یہ ہے. امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اس ظالم نے, اس نے مجھے ایک دورہ پہ کھڑا کیا ہے, یا میں تلوار کا سامنا کروں, سر کٹوا لوں, یا یزید کی بیعت کی ذلت کا توق گلے میں ڈال کر اپنی آزادی کمپرومائز کروں. ہے ہاتھ من الذلہ, ہے ہاتھ. ہم کبھی بھی ذلت قبول نہیں کر سکتے, ہم کبھی بھی اپنی آزادی کمپرومائز نہیں کر سکتے, ہم کبھی بھی ظلم کے آگے سر نہیں جھکا سکتے. یا بلّہ ذالک لنا, حسین خدا بھی کہہ رہا ہے کہ انکار کر دے, اور رسول بھی کہہ رہا ہے کہ حسین انکار کر دے, والمؤمنون, اور ایمان والے بھی کہہ رہے ہیں حسین انکار کر دے. وحجور طابت و طہرت, اور وہ پاک اور طاہر و طیب گودیں بھی جن میں ہم نے پرورش پائی ہے, وہ بھی کہہ رہی ہیں حسین انکار کر دے. کبھی بھی اپنی آزادی پر کمپرومائز کر کے یزید کی بیعت کی ذلت کا توق گلے میں نہ ڈالنا. یہ رسم بن جائے گی کہ آتی دنیا تک کہ ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں. آج ہر کوئی کمپرومائز کرنے والا کیا کہتا, وہ امام حسین نے بھی تو کمپرومائز کیا تھا ایک ظالم کے سامنے. آج امام حسین علیہ السلام آزادی کا استعارہ بن چکا ہے, ریزسٹنس کا, مقاومت کا, مزاحمت کا. حسین کہتے ہیں مزاحمت کرنی ہے, مقاومت کرنی ہے, سر جھکانا نہیں ہے ظلم کے آگے, ڈٹے رہنا ہے. دو پہلو ابھی ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے, ایک یہ کہ ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا, اس کی بیعت نہیں کرنی, اور دوسرا یہ کہ جو طاقت ہوتی ہے, جو اقتدار ہوتا ہے, وہ انسانی دلوں کو پتھر بنا دیتا ہے, سخت کر دیتا ہے. لیکن علامہ صاحب یہاں پہ ایک اور پہلو بھی ہے نا, اور وہ ہے بے وفائی اور غداری کا. اب دیکھیں اہل کوفہ نے کوفے میں حضرت امام حسین کو خود بلوایا اور پھر وہاں پہ ان کو تنہا چھوڑ دیا, تو وہ ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلے؟ حالانکہ ان کے دل تو حضرت حسین کے ساتھ ہی دھڑکتے تھے, ان کے دل میں وہ تھے, لیکن ان کی تلواریں حضرت امام حسین کی مدد کے لیے نہیں نکلی. یہ رہا ہے کہ جب لوگ ڈر جاتے ہیں نا, کیسے ڈر جاتے ہیں,
ہمارے گھر تباہ ہو جائیں گے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہماری زمینیں چھین لی جائیں گی، ہمیں نقصان پہنچایا جائے گا، ہماری جان مال، خوف و ہراس کا ماحول تھا وہاں بھی، ڈر. جب ڈرتے ہیں نا تو اس وقت پھر وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. اب پاکستان کا معاشرہ دیکھیں، قانون کہاں ہے، آئین کہاں ہے، وہ ہر چیز بلڈوز ہو چکی ہے، وہ موم کی ناک بن گیا ہے نا، جیسے جاؤ موڑ لو اب کیا توڑ لو. لوگ ڈرے ہوئے ہیں، باہر نہیں آتے. جی آپ مجھے بتائیں 26 کروڑ انسان، اگر 1 کروڑ بھی باہر نکل آئے نا کہ ہم نہیں ڈرتے، ہم جان دے دیں گے، کوئی ٹھہر سکتا ہے ان کے آگے؟ وہ موڈ میں نہیں لگتے. لیکن میں کہتا ہوں ہمیشہ خوف جو ہے نا، ظالم لوگ کیا کرتے ہیں، خوف کے ذریعے چادر چادواری کا تقدس پامال کریں گے، قتل کریں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، زندانوں میں ڈالیں گے، سولی لٹکائیں گے، آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، ماریں گے آپ کو، خوف ہراس میں مبتلا کر کے تو آپ پر مسلط رہیں گے. امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا نا، وہ یزیدی خوف کی فضا کو بھی توڑا ہے، خوف و ہراس کی فضا کو توڑا ہے کہ محدود تعداد کے ساتھ بھی ظلم سے ٹکرایا جا سکتا ہے، اسے رسوا کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے یہ ہمارے لیے کہ نمونہ عمل بن گئے کہ آپ افراد کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں، آپ اللہ پر توکل کریں. اللہ جو مالک الملک ہے، ساری کائنات کا مالک وہ ہے، رب العالمین بھی وہ ہے، لہذا اللہ پر توکل کریں اور کسی پر توکل نہ کریں. قرآن میں بھی علیہ توکلنا و آمنا بھی، صرف اللہ پر توکل ہم کرتے ہیں. ومن یتوکل علی اللہ ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے فہو حسبہ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. پھر ایک پلان بندے کا ہوتا ہے اور ایک اللہ کا ہوتا ہے، وہی ہے جو اللہ نہ کہنی میں آپ کو. اور اس کے آپ نے عدل و انصاف کرنا ہے، آپ نے ظلم نہیں کرنا ہے، آپ نے جاتی نہیں کرنا. جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان پہ تو سبھی بہت حساس ہیں، لیکن صحابہ کرام کے حوالے سے اہل سنت زیادہ حساس ہیں. اب بطور عالم دین آپ اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے کہ امت کو مضبوط کرنے کے لیے جو دونوں سائڈز کے علماء کرام ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی جو ہے وہ مستقل طور پہ قائم کی جا سکے؟ علماء میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. جی یہاں تو بہت ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت کرنا چاہیے. تفرقہ پھیلانا حرام ہے، حرام ہے. اصلا میں آؤں اٹھوں اور جناب اللہ صبح شام اپنے دوسرے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو میں رگڑا لگاؤں، ان کی توہین کروں، بےزتی کروں، تمسخر اڑاؤں، یہ کوئی بیلنس انسان نہیں ہے. اس کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے. جو دوسروں کی توہین کرتا ہے، جو تفرقہ پھیلاتا ہے، جو نفرتیں پھیلاتا ہے، بالخصوص آج کے دور میں. نمبر 2، اہل سنت یا اہل تشیع، جی یہ اسلام کی 2 آنکھیں، 2 بازو ہیں، آپس میں بھائی ہیں، وحدت میں طاقت ہے. بالکل یہ قرآن کی اسٹریٹجی ہے، قرآن کی اسٹریٹجی ہے. اہل سنت ہماری جان ہے. آپ یقین کرو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے اہل سنت بھائیوں سے دوستی ہے، حامد بھائی باقی دوستوں سے. کوئی خدا نہ خاصا وقت آ جائے نا کہ جان دینی ہو نا، میں ان کے آگے کھڑے ہو کے اپنی جان دے دوں گا، میں ان پر فدا ہو جاؤں گا. اور میرے لیے سب سے بڑی شہادت ہوگی یہ کہ میں اپنے اہل سنت بھائیوں پر فدا ہو گیا ہوں. میں اس طرح سے سمجھتا ہوں، آپ یقین کر لیں. لہٰذا یہ شیطانوں کی باتیں کیا کریں ہم. الحمدللہ آج بھی لوگ پاکستان میں اکٹھے رہ رہے ہیں. ان کی ساری نفرتوں کی جو تحریک تھی وہ شکست کھا گئی ہے. یہ انسانوں کی فطرت کے خلاف ہے نفرتیں پھیلانا. ابھی دیکھیں سب سے بڑی مثال ایران پر اسرائیل کے اٹیک کی ہے. میں مسلمان حکمرانوں کی بات نہیں کر رہی علامہ صاحب، لیکن آپ دیکھیں کہ عوامی سطح کے اوپر اب سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب جو ہیں وہ ایران کے ہی ساتھ تھے. اور ان کے دنوں میں تو یہی بات تھی نا کہ بھئی ایک کلمہ گو مسلم ملک کے اوپر حملہ ہوا. تو یہ کتنی بڑی مثال تھی. یہ بہت عام تھا. دیکھیں اور لوگوں کا شعور اور آگے اور بصیرت بھی تھی. دیکھیں ایران پر خالی اسرائیل کا اٹیک نہیں تھا جی، یہ امریکہ کا بھی اٹیک تھا اور ویسٹرن کنٹریز جو تھے ان کا بھی اٹیک تھا. برطانیہ تھا، فرانس تھا، جرمنی وغیرہ تھے. یہ دیوار اگر وہ گراتے نا تو اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد پھر مکہ تک یہ پہنچ جاتے، گریٹر اسرائیل بنتا جی، جو خواب ہے ان کا. ایران نام کا ملک بھی ختم ہو جاتا، عراق بھی ختم، تقسیم ہو جاتے. سعودی عرب نام کا ملک بھی کیا ہوتا، ختم ہو جاتا، تقسیم کرتے. اور پاکستان کا پتہ نہیں کیا حال کرتے ہیں. بلوچستان کو اگر ایران ٹوٹتا تو بلوچستان بھی ٹوٹ جاتا، پاکستان ٹوٹتا جی، سارا خطہ ٹوٹ جاتا. اور وہ یہ نہیں سکتے کہ مودی کی اور کس کی ہوتی حکومت، نیتنیاہو کی، اسرائیل کی. یہ پاکستانی عوام کا شعور تھا. جانتے تھے کہ جب نیتنیاہو نے اٹیک کیا، مودی نے اٹیک کیا تو اسرائیل ساتھ تھا، امریکہ نے گرین سگنل دیا ہوا تھا. لہٰذا اگر وہ یہاں نہ ہارتا مودی، آپ دیکھیں پورے کا پورا ساؤتھ ایشیا ڈسٹیبلائز ہو جاتا. بنگلہ دیش کا کیا حال ہوتا، سری لنکا کا کیا حال ہوتا، بھوٹان کا، نیپال کا، پاکستان، سب پر وہ چڑھ دوڑتا
اور پورے کا پورا توازن اگر بگڑ جاتا رہا ساؤتھ ایشیا کا، اس کا الٹیمیٹلی نقصان کس کو ہونا تھا؟ ایسٹ کو، ایشیا کو. فائدہ کس کو رہا تھا؟ امریکہ کو، ویسٹ کو، جن کی ہیجمونی کو تھریٹ ہے اس وقت. ابھی آپ نے بات کی، لیکن گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ ایران نے بھارت کا شکریہ ادا کیا ہے اور پھر جے ہند کا انہوں نے ٹویٹ بھی کیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب ذرا ایران کو بھارت سے دور رہنا چاہیے، چونکہ پاکستان کو بھی اس حوالے سے خدشات ہیں، یہ ایران اور بھارت کے جو تعلقات ہیں؟ میرے سامنے ایران کی پارلیمنٹ ہے، ایران کا پریزیڈنٹ ہے جس نے خطاب میں شکریہ ادا کیا، پارلیمنٹ نے شکریہ ادا کیا، اور ایران کے اندر بھی جو مظاہرے ہوتے ہیں پاکستان کا پرچم ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان نے بھرپور ایران کی سفارتی سطح کے اوپر مدد کی ہے، سلامتی کونسل میں 2 دفعہ اجلاس بلانے میں اہم کردار ادا کیا، اسرائیلی جنگ کی مذمت کی ہے. پھر جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی صدر نے اور یونائٹڈ نیشنز میں جو ایرانی سفیر ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا. آپ پاکستان کے کردار سے اس حوالے سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں ہمیں بہت زیادہ گلے بھی ہو سکتے ہیں نا، لیکن یونائٹڈ نیشن کے اندر جو پاکستان کا رول تھا، جو عالمی اداروں میں پاکستان کا رول تھا، بہت زبردست تھا. دیکھیں فیوچر میں جو اس کے اثرات ہونے ہیں نا، کیونکہ دیکھیں پاور شفٹ ہو کے رہے گی ویسے اس کی طرف. پاور اس وقت موونگ کنڈیشن میں، اس نے ری سائز ہو کے ری شیپ ہونا ہے، لہٰذا نئے ریجن وجود میں آئیں گے پاورفل. جی. اور یونیپولر ورلڈ اب نہیں ہے، کوئی دنیا میں اس وقت سپر پاور نہیں ہے، چیزیں چینج ہو رہی ہیں، تبدیل ہو رہی ہیں، اور رول پاور ایسٹ کی طرف آ رہی ہے، ایشیا کی طرف. لہٰذا پاکستان، چائنا، رشیا، ایران یہ بہت بڑا طاقتور ریجن بننے جا رہا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ اس وقت چاہتے یہ ہیں، ان کی کوششیں یہ ہیں کہ جو عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اب یہ جو ابراہم ایکارڈ ہے اس کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا علامہ صاحب، یہ کتنا خطرناک ہے؟ یہ بہت خطرناک ہے. اب دیکھیں اسرائیل اللیجیٹیمیٹ اللیگل رجیم ہے، اس کا رول دیکھیں کتنا قاتل ہے. جی. کسی قانون کو نہیں مانتا، کسی ضابطے کو نہیں مانتا، اور اب غزہ میں جو کر رہا ہے اپنے اطراف کے ممالک پر جب سے وجود میں آیا ہے، اپنے اطراف کے ممالک پر جنگی مسلط کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے. آپ گویا اسرائیل کو تسلیم کرنا یعنی ظلم و ستم کو تسلیم کرنا، قتل و غارت گری کو تسلیم کرنا، اور اس کو ریکگنائز کرنا، اور اس کے حملوں کو ریکگنائز کرنا کہ بغیر پوچھے ہوئے چڑھ دوڑتا ہے. جیسے آپ کو پسند نہیں ہے کہ مودی آئے اور ہم پر اٹیک کرے، وہاں کے پہلگام میں اٹیک ہوا ہے، پھر پاکستان کو بلیم کرے، بلیم کرنے کے بعد پھر فیصلہ کرے، پھر اس پر اجرا کرے، قاضی بھی، عدالت بھی، مدعی بھی، سب کچھ خود بن جائے اور فیصلے کر کے ہم پر حملہ کرے. اسرائیل اس سے بھی بدتر ہے، وہ بھی تھاندار بنا ہوا ہے. لہٰذا اسرائیل کے ساتھ اور قریب جانا، اس کو لیجیٹیمیٹ کر دینا، لیگلائز کر دینا، اور اس کی جتنے بھی قتل و غارت گری اللہ قانونیت ہے اس کے آگے سر تسلیم کر لینا، میرے خیال میں پاکستان کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں عوامی سطح پر تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا. جو بھی حکومت یہ کام کرے گی نا، عوام کو اٹھا کے پرے پھینکیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کا بانی ہے، ہم نے ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا ہے، علامہ اقبال کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا ہے. اسرائیل اللیجیٹیمیٹ رجیم ہے، پھر آپ کیسے کشمیر کو ڈیفینڈ کریں گے؟ کس طرح سے؟ آپ ویسے بھی دیکھیں انڈیا کے کشمیر پر قبضے کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ مان لو پھر اس کو. لیکن اب اگر سعودی عرب یہ جو ابراہم ایکارڈ ہے اس کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر بھی دباؤ آئے گا کہ وہ بھی اس کا حصہ بنے اور وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرے؟ جب پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا، جمہوریت نہیں ہوگی، عوام کی سپورٹ ساتھ حاصل نہیں ہوگی، عوام اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ کہ عوام اعتماد ہی نہیں کرتے اپنے حکمرانوں کے اوپر. 26 ترمیم کریں گے، 27ویں 28ویں، جب اس طرح سے زبردستی ہمارے مسلط ہوں گے تو یہ تو کمزور ہیں. یہ کہاں سے طاقت لیتے ہیں؟ امریکہ سے، یورپ سے، ویسٹ سے، یا عرب کنٹریز شیخوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے کوئی اپنے لیے تھوڑی بدلے. میں آپ کی بات سے کیا سمجھوں گی، اگر پاکستان پہ دباؤ آیا تو پاکستان اس پریشر کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر بے حکمران مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کر سکے، لیکن عوام کا جو پریشر ہے نا یہ بھی بہت عام ہے. عوام کا پریشر جو ہے، اور پاکستان کے عوام کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے، اس چیز کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے کہ اس قاتل رجیم کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کرنے دیں گے. پاکستان کے عوام کو اس حوالے سے بہت متوجہ رکھے. بلے اول فلسطین اور ایک قاتل رجیم جو فرام دا فرسٹ ڈے قتل کرتا ہوا ہے، ہم اخلاقی طور پر بھی ختم ہو جائیں گے مودی کے قتل کے مقابلے میں. مودی کے بچر ہو جو قاتل ہے کوئی، اور نیتنیاہو مودی سے بڑا بدترین قاتل ہے، اور مودی سے بھی زیادہ، مودی کا جو رجیم ہے اس سے زیادہ قاتل رجیم ہے وہاں کا. لہذا ہمارے حکمرانوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے. پاکستان کے عوام ان کو نہیں چھوڑیں گے، آپ یقین کر لیں. ہم اس مسئلے میں کوئی بھی پاکستانی غیرت مند ہے،
وطن سے محبت کرتے ہیں. عوام کا تو بڑا کلیئر موقف ہے. عوام کا موقف کلیئر ہے. اگر جائیں گے تو جس کشتی میں یہ سوار ہے نا, عوام اس کشتی کو اپنے قہر و غضب کے جو ہے نا سمندر میں غرق کر دیں گے سب کو, ان کو. ابھی آپ نے پاکستان کی ریاست کی بات کی تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کا یہاں کی سڑکوں کے اوپر تو بڑا کنٹرول ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں, لیکن ابھی تک آپ لوگ بھی کوئی بڑی تحریک تو نہیں چلا سکے. انشاءاللہ جس دن پاکستان کے عوام کے سامنے ایسے لوگ کھڑے ہوئے جن پر عوام اعتماد کرتے ہیں, وہ دن کب آئے گا؟ آپ کو نہیں لگتا یہاں لوگ نکلنے کے تیار ہی نہیں ہیں؟ لوگ تیار ہیں. وہ جیلوں میں گئے ہیں, ایک جملہ لکھ کے دیتے نا, عمران خان سے اعلان اللہ تعلقی کرتے ہیں تو باہر آ جاتے. ہزاروں لوگ جوان جیلوں میں. عوام با وفا ہیں, لیکن عوام یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آگے کھڑا کون ہوتا ہے. عوام کو گولیاں لگے, مجھ ناصر کو جو ایک سینیٹر ایسے گولی کیوں نہ لگے, مجھے گولی کیوں نہ لگے, جو کھڑے ہوئے وہ تو بھاگ, میرے بچوں کو گولی کیوں نہ لگے, غریبوں کے بچوں کو کیوں گولی خالی لگے, مجھے کیوں نہ لگے پھر ساتھ. میں بھی زخمی ہوں نا, میں بھی گولی کو, میں بھی مروں نا. عوام عمران خان ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ عمران خان سچا ہے, صادق ہے, وہ بزدل نہیں ہے, بہادر ہے, وہ میدان سے فرار نہیں کر رہا ہے, وہ کمپرومائز نہیں کر رہا ہے. علامہ صاحب وہ ڈٹے ہوئے ہیں, یہ سب تو ہے, لہذا عوام اس سے جدا نہیں ہو رہی ہے. نہیں, لیکن اسی طرح کے خوف و ہراس کے ماحول میں تو تحریکیں چلتی ہیں, پنپتی ہیں. بنگلہ دیش کی ایگزامپل ہمارے سامنے, مصر میں انقلاب کیسے آیا. تو حقیقت یہ ہے نا کہ یہاں پہ لوگ نکلنا نہیں چاہتے فی الحال. لوگ نکلنا چاہتے ہیں, آگے کون کھڑا ہے؟ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے, آگے کون کھڑا ہے. دو چیزیں ہیں, دیکھیں لوگ عمران خان کو کیوں نہیں چھوڑ رہے, وہ جیل میں ہے, لوگ اس کے ساتھ ہیں, اس کی پاپولرٹی بڑھ رہی ہے. لیکن جو باہر ہے, یہ جب تک یہ ثابت نہیں کریں گے نا کہ یہ عمران خان کے ساتھ لائل ہے, اور اچھا جو فرنٹ پہ ہیں اس وقت, جو فرنٹ لیڈرشپ, یہ لیڈرشپ, اس پر عوام کا اعتماد دن بہ دن کم ہوتا چلا گیا. یہ خان صاحب کے ساتھ وفادار نہیں ہے نا, میں نہیں کہتا, لیکن عوام سامنے جب بھی ایک ایسا بندہ ہے جس کے بارے میں عوام کو اعتماد, دیکھیں عوام جب باہر نکلیں گے تو کیا کریں گے, کہیں گے میں گولی بھی کھا لوں گا, میں اپنا بیٹا بھی دے دوں گا, اپنا سب کچھ دے دوں گا. لیکن کب دے گا؟ جب آگے جو کھڑا بندہ ہے نا آگے, اس پر ان کو اعتماد. میں کیا سمجھوں کہ اگر یہ نہیں نکل رہے تو اس کا مطلب عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی فرنٹ پہ لیڈرشپ ہے وہ ہمارے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے بری طرح. دیکھیں یہ آپ نتیجہ نکال رہی ہیں, نہیں تو عوام کیوں نہیں نکل رہی؟ لیکن میں اتنا کہتا ہوں, لوگ عمران خان کے ساتھ انٹیکٹ ہیں, لوگ بہادروں کو پسند کرتے ہیں, دلیروں کو, سچوں کو, غیرت مندوں کو, جو ظلم کے مقابلے میں سٹینڈ لیتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے, جو ایسی کمروں میں بیٹھ کے اس کے بعد گھروں میں جا کے سو جائیں, یا پھر بزدل ہوں, یا کھڑے ہونے کی ہمت نہ رکھتے ہوں. جو بزدل آدمی تو آپ خود سچے نا کہ خود بھی ڈوبتا ہے, دوسروں کو بھی ڈوبوتا ہے. کیا خان صاحب کو لچک نہیں دکھانا چاہیے آپ کے خیال میں یہاں پر, چونکہ خان صاحب بھی تو ہر بات کو پھر کوئی حق اور باطل کا مارکا بنا لیتے ہیں نا. دیکھیں علامہ صاحب, جو سیاست ہوتی ہے اس میں کبھی آپ کو ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے, کبھی ایک قدم آگے بھی بڑھنا پڑتا ہے. دیکھیں خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں, میرے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے میں معاف کر دوں گا, مجھے گولیاں ماری گئی ہیں میں معاف کر دوں گا, جو میرے ذاتی میرے گھر کے اوپر جو کچھ ہوا ہے, میرے وائف کے ساتھ ہوا, خاندان کے ساتھ معاف کر دوں گا. لیکن میں رول آف لا سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, آئین کی سپریمیسی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس, حق کے رائے دہی, ان کا الیکشن جو لوٹا گیا اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. وہ اپنے لیے میرے ساتھ جو بھی ہو میں معاف کرتا ہوں. تو سیاست کو سیاست کی طرح کرے نا, بات یہ کہ اس کو حق اور باطل کا مارکا نہ بنائے, بس پوائنٹ یہ ہے. سیاست ہے حق و باطل, کسی نے کہا حق و باطل نہیں ہے. پاور پالیٹکس جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اقتدار کی خاطر سیاست کرنی ہے, اقتدار حاصل کرنا ہے. یہاں ساری کرپشن, فساد, جرم, ظلم پاور پالیٹکس کی کوکھ سے جنم لیتا ہے. ایک ہے اقتدار ہدف نہیں ہے, اقتدار ٹول ہے. کس کے لیے؟ رول آف لا کے لیے, آئین کی سپریمیسی کے لیے, لوگوں کو حقوق دلوانے کے لیے. اس پہ کیا کمپرومائز کرے؟ لیکن خان صاحب ان جیسا ہو جائے, یعنی وہ بھی انہی جیسا ہو جائے, پھر تو اس کا مطلب ہے جو پہلے والے رہے ہیں وہ مثلا فرض کرتے, میں نام نہیں لیتا ان لوگوں کا, لیکن فلاں 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 فلاں, وہ عمران خان بھی وہی بن جائے, وہ بھی کہ جناب والا میرے پلیٹلیٹس گر گیا, مجھے برطانیہ بھیجو. خان عمران خان جس کو میں جانتا ہوں وہ اپنے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو معاف کر دے گا, عوام کے ساتھ, وطن کے ساتھ, قانون کے ساتھ, آئین کے ساتھ ہونے والی زیادتی سے پیچھے نہیں ہٹے گا. لیکن جو آپ نظام کی بات کریں, خان صاحب بھی تو اسی سسٹم کے بینیفیشری رہے ہیں نا. 2014 کا دھرنا, پھر جسٹس ثاقب نثار, جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلے, پھر 2018 کا الیکشن, پھر جنرل فیض حمید کا کردار, تو خان صاحب کو بھی تو اس سب کا فائدہ ہوا نا. میری بات سنیں, اگر ایک آدمی کل ایک چیز غلط تھی,
ہم کہیں گے اب پھر وہی غلط کرے, ادھر ہی جائے. نہیں, سبق سیکھنا چاہیے, بالکل سبق سیکھنا چاہیے نا. اس کو پتہ چل گیا کہ پاکستان جس چنگل میں پھنسا ہوا ہے, جن زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی زنجیریں ہیں اور باقی لوگوں کی جو ہے نا اقتدار پرستوں کی زنجیریں ہیں, جکڑا ہوا ہے. اس سے اگر آزاد نہیں ہوگا تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا, آگے نہیں بڑھے گا. پاکستان ایسے ہی رہے گا. اور آبادی بڑھ رہی ہے, 25 کروڑ, 26 کروڑ, 27 کروڑ. یہ کس طرح سے چلائیں گے اس ملک کو؟ 9 مئی آپ کے خیال میں ایک سانحہ تھا؟ 9 مئی جو تھا ایک فالس فلیگ تھا, آپریشن تھا یا اقدام تھا, جس کے ذریعے ایک پاکستان کی بہت بڑی پارٹی کو نشانے پہ رکھا گیا. پاکستان تحریک انصاف کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا. تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا کوئی اس میں کردار, کوئی کارکن یا کوئی لیڈر وہاں موجود نہیں تھا. پاکستان کی لیڈرشپ کا, عمران خان کا کوئی کردار نہیں ہے اس میں. خان صاحب کے کسی بیان سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ورکرز ہیں ان کے کارکنان ہیں وہ پرووک نہیں ہوئے؟ دیکھیں, عمران خان کو جب گولی ماری گئی تو کیوں نہیں لوگوں نے مارے قبضے کیے؟ وہ زیادہ بڑا وہ تھا نا, گولی ماری گئی, زخمی کیا گیا, کسی نے کوئی کسی چیز پر اٹیک کیا, کسی چیز کو آگ لگائی, کوئی پتہ بھی توڑا. یہ تو عمران خان پکڑا ہوا ہے, آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. لیکن خان صاحب کا پہلا ری ایکشن یہ تھا کہ مجھے جس طرح سے رینجرز نے گرفتار کیا تھا تو پھر عوام جو ہیں وہ فوجی عملہ کے باہر نہ جاتے تو اور کہاں جاتے؟ دیکھیں, عوام بھی دیکھ رہے تھے کہ دیکھیے عوام جو ہے ان کو حق ہے احتجاج کرنے کا. پتہ ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے, ایک آدمی کو اوپر وہ کرتے ہیں, اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں, مارتے ہیں, اس کو پتہ نہیں دیوار سے لگاتے ہیں. جب آگے سے وہ ریئیکٹ کرنا, اٹھا کے پتھر مار دے گا, یہ دہشت گرد ہے. دیکھا, یہ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے. آپ پاکستان کے انوائرمنٹ کو دیکھیں, ایک پاپولر لیڈر ہے, اس کے ساتھ کیسے آپ رویہ اپنائے ہوئے ہیں. یہ سارا کون کر رہا تھا؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ کیسے پوچھیں؟ کیوں کیسے پوچھیں؟ کیوں؟ وہ خدا ہے, صرف اللہ کے بارے میں لا یسأل اما یفعل وہم یسألون, صرف خدا سے نہیں پوچھا جا سکتا. بے شک. باقی یہ خدا ہیں, نہیں پوچھ سکتے, یہ جو مرضی کریں, یہ مقدس ہیں. کیا ہے یہ جواب دہ ہیں. ایک ضابطہ, ایک قانون ہے, ہر ایک نے حلف اٹھایا ہوا اس کے مطابق. جو اپنے حلف پر نہیں چلتا وہ آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہی ہے احتساب کا خوف کسی کو بھی نہیں ہے, لیکن خدا بھی ہے. بے شک ہے, خدا ہے. ایک ہم علم کلام میں پڑھا دیں, اگر اللہ پر ایمان ہونا صرف, اور قیامت اور آخرت پر ایمان نہ ہونا, تو انسان پھر کچھ فائدہ نہیں. اللہ پر ایمان کا حساب ہے, اس دنیا میں بھی دینا پڑے گا. علامہ صاحب, خان صاحب نہیں مانتے, آپ بھی نہیں مان رہے, لیکن دوسری طرف سے تقاضا یہ ہے کہ غیر مشروط معافی مانگی جائے 9 مئی کے اوپر, تو کیا اسی پہ ڈیڈ لاک ہے؟ میری بات سنیں, 9 مئی معافی مانگی جائے, پھر چھوڑ دیں گے ہم. خان تو مذمت کر چکا ہے 9 مئی کی, سپریم کورٹ میں بھی کر چکا ہے. معافی کی بات کہتے ہیں وہ, معافی مانگے عمران خان, غیر مشروط. معافی وہ ہوتی ہے جو انسان جرم انجام دیتا ہے. ریگریٹ تو کر سکتے ہیں, پچھتاوا تو ہو سکتا ہے کہ بھئی جو ہوا برا ہوا, آئندہ نہیں عوام اس طرح جائے گی. مذمت کی ہے اس کی انہوں نے, یہ کافی ہے. وہ نہیں مان رہے نا اس مذمت کو, وہ کہتے ہیں جب تک معافی نہیں ہوگی وہ معافی مانگیں گے. عوام کے حق میں ڈاکہ ڈالا ہے, معافی مانگیں گے. وہ ایک قوم نہیں بننے دیے گا, معافی مانگیں گے. اس ملک میں لشکر جنہوں نے بنائے وہ معافی مانگیں گے. قاتل پالے معافی مانگیں گے. جنگ اس ملک کے اندر آئی معافی مانگیں گے. امریکہ کی جنگ انہوں نے یہاں لے کے آ گئے, اس کی معافی مانگیں گے. کون معافی مانگ رہا ہے ادھر؟ یہ ایک طرفہ ٹریفک چلانا چاہتے ہیں. معافی مانگنی ہے تو اس نے وہ مانگے جو جھوٹ بولتے ہیں. یہ کوئی ظلم کر کے سمجھے کہ میں خدا کے قہر و غضب سے بچ جاؤں گا. جب لوگ خود نہیں اپنا کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ظلم سے نجات دلا سکتے نا, پھر اللہ آ کے ان کا انتقام لیتے ہیں. اللہ اپنے آپ کو عزیز ذو انتقام, قوی ہے, مقتدر ہے, ذو انتقام. اللہ انتقام بھی لیتا ہے مظلوم ہوگا. کیا ہمارا قرآن پر ایمان نہیں ہے؟ بالکل ہے. دین پر ایمان نہیں ہے؟ حساب کتاب پر ایمان نہیں ہے؟ تو پھر ابھی آپ نے امریکہ کی بات کی تو صدر ٹرمپ سے بھی بڑی امیدیں تھیں, ان کی الیکشن کیمپین بھی چلائی گئی, لیکن علامہ صاحب صدر ٹرمپ تو جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں ان کی تعریفوں میں لگ گئے ہیں. ابھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی, اس کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے. آپ کو نہیں لگتا یہ سیٹ اپ 10 سال چل سکتا ہے؟ میری بات کوئی چیلنج آپ کو لگ رہا ہے حکومت کے لیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر توقع رکھتا ہے کہ وہ آئے گا اور ہمارے مثلا عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئے گا, رکھ تو رہے تھے توقعات, جو بھی رکھتا ہے, یہ خدا پر توکل نہیں کرتا. اور ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ جب لوگ خواب کی تعبیر بتائی تو ان میں سے ایک کو کہا اذکرنی عند ربک, واپس جاؤ گے تو اپنے مالک کو جس کو خواب کی تعبیر بتاؤ گے نا, میرا ذکر کرنا کہ اس کو تم نے جیل میں ڈالا ہے. فوراً سب شیطان و ذکر رب, تو شیطان بلا دیا اس کو. تو بعض ہمارے سنت مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ بصفی سے جنہیں بزا سنین, میں اپنے انداز میں ترجمہ کرتا ہوں. اللہ نے کہا اچھا میرے ہوتے ہیں سفارشیں کرواتا ہے تو,
اللہ نے اس کو 7 سال اور جیل میں رکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ آپ تو کو رکھتے ہو کہ عمران خان جو عوامی لیڈر، جس کی حکومت کی جڑیں عوام میں ہوگی، پاکستان طاقتور ہوگا، یہ امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسا پاکستان برداشت ہے جس کا پرائم منسٹر جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ جو بھی کر رہا تھا غلط کر رہا تھا، ایبسلیوٹلی ناٹ کرنے والا بندہ، اس کو اب تو لے کے جا رہے ہو اور بلائج کرا کے وہ چھڑوائے اور بلائج کرا کے اس کے احسان گلے دبنا چاہتے ہو اس عمران خان کو، جس پر پاکستان کے عوام کی امیدیں ہیں کہ وہ ہمیں آزاد ملک بنائے گا، ہمارے ملک کو آزادی ہوگی، یہاں پر ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، آزاد خارجہ پالیسی ہوگی، داخلی خود مختاری ہوگی۔ آپ لے کے جاتے کہ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ جو بچوں کے قاتلوں کا سرپرست ہے وہ چھڑوائے گا۔ گورنمنٹ کے لیے اس وقت کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے، پھر مخصوص نشستیں بھی دیکھ لیں، وہ بھی 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں مل گئی ہے گورنمنٹ کو۔ دیکھیں وہ تو ایسے ہی ہے نا، اب 27 میں آئینی ترمیم بھی ہو جائے گی۔ میری بات سنیں نا، یہ تو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ آپ آئیں ان کی فارم 45 47 کریں، سیٹیں چھینے، یہ لوٹ مار ہے، لوٹ سیل ہے۔ عوام دیکھ رہے ہیں، ہر چیز اپنا اعتبار کھو بیٹھی ہے، اعتماد کھو بیٹھی ہے۔ ان کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں، کیوں امریکہ کی طرف دوڑتے ہیں؟ امریکہ عوام میں جڑیں نہیں ہیں۔ یہ جو حکومت ہم پر کر رہے ہیں نا، یہ انلیجیٹیمیٹ حکومت ہے، اللیگل حکومت ہے۔ 2/3 اکثریت پاس ہے، قومی اسمبلی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ عوام تبدیلی کے سارے راستے آپ عوام کے سامنے بند کر دیتے ہیں، درست ہے، ہر چیز بند، پارلیمنٹ ختم، عدلیہ ختم، ہر طرف الیکشن کمیشن راستے بند کر دیتے ہیں، عوام کے پاس پھر ایک راستہ رہتا ہے، وہ کیا؟ وہ انقلاب کا راستہ۔ چند 100 چند ہزار سے انقلاب نہیں آتا، ہر شہروں میں لاکھوں لوگ باہر آئیں گے تو یہ حکومت کے لیے ابھی اگر عمران خان لوگوں سے کہے کہ یہ الیکشن اب ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، عدلیہ پر ہمارا اعتماد ختم ہے، پارلیمنٹ پر اعتماد ختم ہے، کیا عوام اس کی بات قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے، ذہنی طور پر کنونس ہوں گے نہیں ہوں گے کہ یار بات ٹھیک کر رہے ہیں، کنونس ہوں گے نا۔ سب سے پہلا مرحلہ کہ ایک چیز پر ایمان اور یقین رکھنا اور اس کے بارے میں سوچنا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں نا، پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب پاکستان کے عوام میں یہ سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی نا کہ یار یہ تو سارے راستے بند ہو گئے ہیں، الیکشن کوئی فائدہ نہیں ہے، عدلیہ راستہ بند ہے، الیکشن کمیشن بند ہے۔ اسی سے جڑی ایک بات، اگر جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار تھے MWM کو جوائن کرتے تو یہ مخصوص نشستیں ان کو مل سکتی تھیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، یہ اور بتا دیں علامہ صاحب کہ پھر کس نے اس فیصلے کو تبدیل کروایا؟ یہ تو آپ PTI کے دوستوں سے پوچھیں کہ کیوں انہوں نے فیصلہ تبدیل کیا، کس نے کہا، ان کا اپنا فیصلہ تھا، سازش کی کوئی؟ مجھے نہیں ان سازشوں کا پتہ، کیونکہ ججز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی نااہلیوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے کھوئی ہیں۔ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، دوسری بات نہیں، اگر وہ مجلس MWM کو جوائن کرتے، الیکشن میں بھی جوائن کرتے، اگر الیکشن لڑنے کے بعد بھی اگر جوائن کر لیتے تو ان مشکلات کا سر یہ رکاوٹ کون تھا؟ یہ مجھے نہیں پتا کون تھا، آپ بتانا نہیں چاہتے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی PTI کے اندر خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ پیدا ہو۔ سر ابھی کتنا اتحاد ہے اس PTI کے اندر؟ یہ تو خان صاحب کی حکم ان کی باتوں کو نہیں سن رہے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی ہم نے PTI کو ایک یونائٹ رکھنے کے لیے ہم نے کہا ہر وہ قدم آپ جو اٹھاتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ میرا تعلق عمران خان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت پاکستان یہ عوام اور عمران خان ہے۔ آخری ملاقات کب ہوئی تھی آپ کی خان صاحب سے جیل میں؟ میرے خیال 5 مہینے پہلے۔ کیسا آپ نے وہاں دیکھا خان صاحب کو؟ کیا ان کا عزم تھا؟ خان صاحب واقعاً خان صاحب عزم کا پہاڑ ہے، مضبوط ارادے والا بندہ ہے، فریش تھا اس وقت جب میں نے دیکھا تھا، ہمت والا اور کیا کہتے ہیں بانشاد اور پر امید میں نے اسے دیکھا۔ وہ ہارنے والا نہیں ہے، ذہن میں رکھ لو۔ مجھے کیوں اچھا لگتا ہے وہ دلیر ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، ڈٹا ہوا ہے اور پاکستان کا سوچتا ہے، اپنی جان قربان کر دے گا پاکستان سے پیچھے نہیں۔ اس کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ تنگ نہیں آ گئے اتنے عرصے سے جیل میں؟ نہیں، وہ اس نے کہا یہ جیل میری، ڈیل نہیں کرنا چاہتے؟ اس نے میرے سامنے کہا یہ جیل میری اللہ کی نعمت ہے۔ کہا میں یہاں قرآن پڑھتا ہوں، کئی ترجمے ہیں، کئی طرح سے پڑھتا ہوں، کئی کمپیریٹیولی پڑھتا ہوں، میں یہاں عبادت کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں جب مل جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا وہاں پر۔ دیکھیں کسی خواہش کا اظہار کیا انہوں نے اس وقت میں آپ سے؟ کوئی ایسی بات کی جو آپ بتانا چاہیں گے؟ مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے ساری نعمتیں دی ہیں، ایک نعمت دی ہے آپ دعا کریں وہ مل جائے۔ میں کون سی کہتے شہادت کی موت، آپ دعا کریں میں شہید ہو جاؤں۔ جو بندہ موت سے نہیں ڈرتا نا اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ ایران کی قوم ابھی کیوں جیتی ہے؟ وہ عاشق شہادت ہے، انہوں نے کربلا سے جینا سیکھا ہے۔
کہ مر کے کیسے جیا جاتا ہے، وہ شہادت کی موت ہے. جو قوم شہادت سے عشق کرتی ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں جگا سکتی. اور عمران خان نے مجھے خود کہا میں شہید ہونا چاہتا ہوں، دعا کرو میں شہید ہو جاؤں. کس لیے؟ اپنے وطن کے لیے، اس کی آزادی کی خاطر، اس کے استقلال کی خاطر، خود مختاری کی خاطر، اپنے وطن کے عوام کے حقوق کی خاطر، ان کی عزت کی خاطر، ان کی بہتری کی خاطر میں شہید ہو جاؤں. دعا کرو. وہ اپنے عوام سے محبت کرتا ہے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے. وہ دیکھیں وہ مروب نہیں ہے، وہ بڑے بڑے دنیا کے حکمرانوں کے سامنے بیٹھتا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لیتا تھا. جی ٹھیک ہے. وہ کانفیڈنٹ آدمی ہے، وہ گفتگو کرتا تھا تو چٹیں لکھی نہیں ہوتی تھی اس نے. وہ کانفیڈنٹ آدمی ہے، وہ بات کرتا ہے. لہٰذا میں جب بھی اس سے ملا ہوں، بعض اوقات آدھے گھنٹے 20 منٹ کے لیے ملنا ہوتا تھا، 2 گھنٹے بیٹھ رہتے تھے. ہماری واقعی اسٹریٹجک چیزوں کی باتیں ہوتی تھیں. وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے لطف آتا ہے. باقی حکمرانوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کی باتیں کریں، نہیں جیسے ہم لین دین کرتے ہیں معاملہ، یہ لے لو یہ لے لو یہ کر لو وہ کر لو. اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جب آدمی آتا تھا تو باہر باقی حکمران تعاون گن آتی تھی، میں کس کے ساتھ بیٹھ کے آ گیا ہوں، یہ کیا. اس کے ساتھ بیٹھے تو پتہ لگتا ہے آپ ایک پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک وجدانی بندے کے ساتھ بیٹھے ہیں جو آپ کی بات بھی سمجھتا ہے، آپ کے ساتھ بات بھی کرتا ہے، اسٹریٹجک تھنکنگ رکھتا ہے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ عمران خان جو ہے اللہ اسے باہر لے کے آئے گا. وہ ڈٹا ہوا آدمی ہے اور پاکستان کے عوام کی امید ہے. وہ ایک آخری بات، یوم عاشور کے بعد خان صاحب نے احتجاج کی کال دے دی ہے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ اب ایسا کیا ہو جائے گا جو کہ 2 سال سے آپ لوگ سڑکوں پہ اتنی کوشش اتنی جدوجہد کر رہے ہیں جو اب تک نہیں ہو سکا اور اب ہو جائے گا؟ میرے خیال میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خود پی ٹی آئی کے جو باہر لیڈرشپ ہے اس کے فیصلوں کے اوپر کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھ گئی آپ کا جواب. وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کا جو فیصلہ ہوگا پھر ہمیں جب بلائیں گے کہ اس کو کیسے اس پہ عمل کرنا ہے، ہم اس میں اپنی رائے وہاں دیں گے کہ کیسے کرنا ہے. علی امین گھنڈا پور خیبر پختونخوا کے لیے خان صاحب کی بہترین چوائس تھے. وہی آگے آتے ہیں اور وہی پھر غائب ہو جاتے ہیں سپرمین کی طرح ہر جگہ سے. یہ میں اس بارے میں آپ کی رائے؟ میں اس بارے میں دیکھیں ہمارے بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں، ہم اس میں امبیرس بہت ہوتے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ نتائج بتلاتے ہیں کہ صحیح تھا یا غلط تھا. کیا بتا رہے ہیں نتائج آپ کو؟ نتائج میرے خیال میں بتا رہے ہیں کہ اس سے اگر بہتر کوئی چوائس ہوتا تو اس کا انتخاب ہونا چاہیے تھا. اور یہ سسٹم کب تک چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ چل رہا ہے چل ہی رہا ہے ابھی. اس کو اب چلنا کہتے ہیں، یہ تو رینگ رہا ہے. تو کب تک رینگے گا؟ یہ تو ایسی جب تک عوام سڑکوں پر نہیں آئیں گے. وہ کب تک آئیں گے؟ عوام جب تک اعتماد بحال نہیں ہوگا. وہ کب تک ہوگا وہ بھی ایک بڑا کوشچن مارک ہے. میرے خیال میں اب پاکستان کے عوام مایوس نہیں ہے، نا امید نہیں ہے، بہت طاقتور ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، لوگ بہادر کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، بزدل کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے. ٹھیک. لوگ سچے آدمی کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، جو ڈبل ہوتا ہے نا اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے. سچ کے ساتھ کوئی آگے کھڑا ہوگا، اکیلا کھڑا ہے نا، مر جائے گا نا، دوسرا آ جائے گا، تیسرا آ جائے گا، چوتھا آ جائے گا، بالآخر ایک دن یہ ظلم کا نظام ڈھہ جائے گا. لیکن میں کہوں مجھے خراش بھی نہ آئے اور لوگ عوام کے بچے مر جائیں پھر نہیں کچھ ہوتا. ٹھیک. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور آپ اپنا سب خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.